سمجھانے کی ہے کہ یہاں پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے دنیا والو میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اے اللہ تیرے الہ ہونے پر دلیل کیا ہے؟ کہاں محمد یا ربی میں. سبحان اللہ. بولے عظمت مصطفیٰ زندہ باد. بولے عظمت مصطفیٰ زندہ باد. کہاں میرے اس دعوے کی دلیل کہ میں الہ ہوں اس کی دلیل محمد یا ربی ہے. اگر میرے دعوے کو تم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو جاؤ محمد کے دربار میں. جس صفت کا پوچھو کہ محمد میں موجود ہوگی وہ ہے. ارے علم پہ اعتراض کرنے والوں تم محمد پہ نہیں رب کے دعوے پہ اعتراض کر رہے ہو. میرے مصطفیٰ کے مالک و مختار ہونے پہ نہیں تم اللہ کے دعوے پہ اعتراض کر رہے ہو. یہ دعویٰ میرے محمد نے نہیں یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اللہ کے دعوے کی دلیل محمد عربی ہے. تو اب میرے مصطفیٰ میں عیب ہے ہی نہیں تلاش کیوں کرتے ہو؟ اگر کر بھی لیا تم نے تمہاری نظر میں کوئی نقص ہے مصطفیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ کہ دنیا بنا ہی محمد عربی کے لیے ہے. میلاد کی محفل ہے. ارے گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ بنایا کس کے لیے ہے؟ یہ محمد عربی کے لیے بنایا. محبوب فرماتے ہیں محبوب کو محبوب فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ مکتوبات میں دیکھو امام ربانی نے لکھا ہے اس کو. موضوعات کبیر اٹھا کے دیکھ لو. سند پیش کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الشمس والقمر لولاک لما خلقت البر والبحر لولاک لما خلقت الارض والسماء لولاک لما اظہرت الربوبیہ. محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو نہ شمس بناتا نہ قمر بناتا. محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو افلاک نہ بناتا. ارے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں جان تمہارے لیے مائیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ پھول کھلے صبا وہ چلے کہ رنگ بدلے سبحان اللہ کہ دن بلے سبحان اللہ کہ پھول کھلے. ارے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ دن ہو بلے وہ باغ پھلے کہ پھول کھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. ارے ہمارے یہاں کس کے لیے؟ ہم آئے اس دنیا میں محمد عربی کے لیے. ہمارا ہم پہ یہ حق بھی ہے ان کا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم گیت گائیں تو اسے محمد عربی کے. لوگ کہتے ہیں یار اتنی تعریف نہ کرو تم خدا سے ملا رہے ہو. تم تو ہر بات پہ انہی کا ذکر کر دیتے ہو. تم ہر بات پہ اللہ سے ملا دیتے ہو. ارے ہم کہتے ہیں جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کی نظر کیا ہے؟ ارے ان کی نظر کیا ہے میں پوچھتا ہوں. جس طرف ان کی نظر ہوتی ہے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. نور ہی نور ہو جاتا ہے. دلوں میں وہ سما جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان سے نہ ملاؤ ان کے قریب نہ کرو. اتنا قریب نہ کرو شرک ہو جائے گا. خدا ارے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. رب کہتا ہے محبوب کلہم یطلبون رضائی وانا رضاکا وانا اطلب رضاکا یا محمد. سبحان اللہ. کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاکا یا محمد. ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے وہ تو دیکھتا ہے محبوب کے مکھڑے کو. محبوب تو کیا چاہتا ہے میں تیرے مانگنے سے پہلے ہی تجھے عطا کر دیتا ہوں. رب دیکھتا ہے محبوب کی رضا کیا ہے.
ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کے بنانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. دن کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے بنانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں یہ نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. اب ذرا دیکھیں یہ دن اور رات کا ہی کیوں کہا؟ دن آتا ہے جب سورج ہوتا ہے. سورج آیا، دن آیا. رات ختم ہو گئی، دن آیا. کس کے آنے سے؟ سورج کے آنے سے. سورج آتا ہے تو کرنیں ہوتی ہیں، دن بن جاتا ہے. سورج جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. سورج تھا، دن تھی. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ بات کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دن تب آتا ہے جب سورج ہوتا ہے. سورج جاتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا دن اور رات کا آنا جانا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سورج پر. سورج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سورج تیرے لیے رب نے قانون بنا دیا ہے. ازل سے لے کر ابد تک یہ قانون یہی اسی طرح چلتا رہے گا. جب قیامت ہوگا پھر تو چینج ہو جائے گا سب کچھ. قانون کیا ہے؟ سورج تو اپنے وقت سے نہ پہلے آئے گا اور نہ وقت سے پہلے جائے گا. جس وقت جس مدار میں تجھے جس مدار میں ہم نے بھیجا ہے اس مدار میں اپنے حساب سے چلنا ہے. تو نے قانون تیرے لیے بنا دیا ہے، تو اپنے قانون سے نہیں ہٹ سکتا. یہ میں بات کر رہا ہوں محمد کے چاہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. قانون بتا دیا تمہیں، اے سورج تو اپنے مدار سے ایک سیکنڈ پہلے نہیں جائے گا، ایک سیکنڈ پہلے نہیں آئے گا، ورنہ میرا قانون ٹوٹ جائے گا، میرا قانون بدل جائے گا. قانون بتا دیا ہے سورج کو. اسے ذہن میں رکھیے گا. یہ زمین پر، کہ زمین کے بنانے میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. زمین پر پتھر رکھا ہوا ہے. میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا. زمین پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے. اے پتھر تیرے لیے یہ کہہ دیا کہ تو ٹانگیں نہیں رکھتا، تو دوڑ نہیں سکتا، تو چل نہیں سکتا، تو کلام نہیں کر سکتا. قانون بنا دیا رب نے. پتھر تو خاموش ہی رہے گا، جہاں رہے گا وہیں رہے گا، تو چل نہیں سکتا. یہ قانون بنا دیا ہے. درخت کا بھی دے دوں. درخت تیرے لیے قانون کیا ہے؟ تیرے لیے قانون یہ بنا دیا کہ تجھے جس جگہ لگایا ہوا ہے اس جگہ پر ہی رہنا ہے. تو اپنی جگہ سے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایگرٹن اسٹریٹ میں جو لگا ہوا درخت ہے وہ وکٹوریا پہ چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. 100 سال پرانے درخت بھی اس پارک میں لگے ہوئے ہیں. جس جگہ درخت ہے اسی جگہ رہے گا. اے درخت تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. دوسری بات، درخت تو کلام بھی نہیں کرے گا. تو کلام بھی نہیں کرے گا. یہ نشانیاں بتا رہا ہوں عقل والوں کے لیے. سورج اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، قانون بنا دیا. پتھر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، قانون بنا دیا. پتھر بول نہیں سکتا، قانون بنا دیا. یہ درخت چل نہیں سکتا، قانون بنا دیا. یہ درخت بول نہیں سکتا، قانون بنا دیا. آؤ اس مصطفیٰ کے چاہنے سے رب کیا کچھ نہیں کرتا. رب مصطفیٰ کی رضا دیکھتا ہے. اے مصطفیٰ تیری رضا اگر درخت کے بولنے میں ہو تو ہم اپنا قانون بدل دیتے ہیں. اے مصطفیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ سورج علی کے لیے پلٹے تو اپنا قانون بدل دیتے ہیں. اے مصطفیٰ اگر اخرما کے باندھنے پر، دلیل مانگنے پر اگر پتھر کو بلانا چاہے تو پتھر دوڑتے ہوئے آئے گا. ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے کہ مصطفیٰ اگر درخت کو اشارہ کریں درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کے آ جا، تو درخت اپنی جڑوں کو کاٹتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ مصطفیٰ اگر چاہے تو سورج کو بلا لیتا ہے. یہ مصطفیٰ اگر چاہے تو ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریاں ہے اس کے ہاتھ سے کم بلا لیتا ہے. مصطفیٰ اگر چاہے تو درختوں کو بلا لیتا ہے. ارے اندھے نجدی دیکھ مصطفیٰ کی خدا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جہان عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. فیضان رضا علماء اہل سنت. مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تمہارا کوئی ہوگا. ہمارا محمد تو وہ ہے جو قبلے بدل دیتا ہے. ہمارا محمد تو وہ ہے جو قبلے بدل دیتا ہے. بات تو میں ختم کر رہا تھا لیکن ایک بات پھر ذہن میں آئی ہے وہ کرتا چلو. رب نے جب آدم کو قبلہ بنایا، رب نے اپنی مرضی سے بنایا. فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو میرے آدم کو. قبلہ کون ہوا؟ آدم ہوا.
وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ جھلک رہا تھا اس لیے سجدہ ہوا تھا، لیکن بحث وہ نہیں ہے، بحث کچھ اور ہے۔ آدم کو قبلہ بنایا کس نے؟ رب نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے جب فرشتوں کے لیے قبلے کا تعین کیا تو آسمانوں پر بیت المعمور کو قبلہ بنایا کس نے؟ رب نے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ جب بیت اللہ کو بھی قبلہ بنانا تھا اس سے پہلے بیت المقدس بھی قبلہ تھا۔ بیت المقدس بھی کس کی مرضی سے بنا قبلہ؟ رب کی مرضی سے قبلہ بنا۔ اب آؤ، سارے قبلے کس کی مرضی سے بنتے چلے آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کوئی کسی پر کچھ نہ مانگا تھا اس وقت، آدم قبلہ بنا دیے گئے، مرضی کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ بیت المعمور قبلہ بنا، فرشتوں کا مرضی کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ بیت المقدس قبلہ بنا، مرضی کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ لیکن محبوب وہ سارے قبلے میری مرضی کے تھے، بیت اللہ اب وہی ہوگا جس سے تیری مرضی ہوگی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب قبلہ وہی ہوگا جو تو چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ارے قبلہ بنتا ہے، کعبہ بنتا ہے اسی طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے قبلہ اسی طرف ہی ریاض جدھر وہ اپنا رخ موڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، محمد چاہے تو قبلے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کے چاہنے سے خدا قبلے بدل دیتا ہے، وہ ایک نظر اگر جدھر ڈال دے لوگوں کی قسمتیں بدل دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ قسمتیں بدل دیتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں حضور کا ایک پل، میں پورا ساتھ نہیں کہوں گا، ایک پل آنکھیں بند کریں اٹھائیں، اگر کسی پہ اتنا وقت بھی اگر کسی کے دل پر توجہ فرما دے تو اس کا دین، دنیا، آخرت، قبر، منزل سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی توجہ اگر دیں تو لوگوں کی آخرت بھی بدل دیتے ہیں۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نظر کس چیز کا نام ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا، نظر کس چیز کا نام ہے؟ نظر سے کیا ہوتا ہے؟ نظر تو ابو جہل پہ بھی پڑی تھی، میں جواب دینے لگا ہوں۔ ابو جہل پہ بھی نظر پڑی تھی، کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے جو آپ ہی اکثر پڑھتے ہیں کہ پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ابو جہل پہ نظر پڑی تھی، مانا میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے فیض کیوں نہیں پایا؟ وہ محمد کو رسول اللہ نہیں کہتا تھا، وہ محمد کو عبداللہ کا بیٹا مانتا تھا، محمد کو یتیم مانتا تھا، محمد کو ابو لہب کا بھتیجا مانتا تھا۔ اس نے جتنے بھی رشتے دیے وہ بشر کے دیے تھے، بشر ہونے کا وہ ناطہ دیتا تھا، بشر ہونے کی وہ دلیل پیش کرتا تھا۔ لیکن عمر نے کیوں فیض پایا؟ عمر نے مانا، بلال نے مانا، صدیق نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، تو صرف عبداللہ کا بیٹا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ مانا تھا، اس نے بشر نہیں مانا تھا۔ آج بشر کے یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ جو رٹ ہے یہ ابو جہل کی ہے، ابو جہل کی رٹ ہے۔ یہ جو کہتا تھا کہ اس سے ایسے بہت سے پھرتے ہیں مکہ میں، عمر کیا کہتا تھا؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا، محمد کا سایہ نہیں ملے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے سایہ بھی نہیں ملے گا، میرے مصطفیٰ کا سایہ بھی زمین پر نہیں تھا، تم محمد کا ثانی ڈھونڈ کے دکھاؤ گے؟ ارے نجد سن، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ ارے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل محبت کو آباد رکھے، خدا اہل عشق کو آباد رکھے، خدا ہمارے آستانوں کو آباد رکھے۔ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔
محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔